اشرف سل یوٹیوب چینل میں آج ہم ایک کمپیریزن اسٹڈی دوبارہ سے کریں گے، اور وہ کمپیریزن اسٹڈی اس طرح سے سامنے آئی ہے میرے ذہن میں کہ ابھی چند دن پہلے 2-3 دن پہلے بی بی سی پر ایک ویڈیو آئی ہے، ان کی ایک آپ کہہ لیں کہ معلوماتی یا ایک ان کی ایک ویڈیو ہے جس میں انہوں نے انڈیا میں جو مسلمان بچے ہیں ان کی نفسیات کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کی، اور اس نفسیات کو ان کی جو اس کے اوپر ریسرچ ہے اس میں انہوں نے بچوں سے بات کی جو مسلم بچے ہیں، اور ان کے پیرنٹ سے بات کی. اور یہ میں بات نہیں کر رہا، یہ بی بی سی کی میں نے آپ کو بتایا کہ ڈاکیومنٹری ہے. اس ڈاکیومنٹری میں جو مسلم بچے ہیں انڈیا کے، ان کی گفتگو یہ صاف ظاہر کر رہی ہے کہ انڈیا کے اندر جو ایک تعصب کا اور اقلیتوں کے ساتھ نفرت کا، عدم برداشت کا، اور انہیں دبا ڈالنے کا جو ایک رویہ اور ایک آپ کہہ لیں کہ ٹرینڈ جو ہے خاص طور پر پچھلے 10 سال میں پیدا ہوا ہے، اس نے انڈین جو مسلمان ہیں، جو انڈیا کی آبادی کا آپ کہہ لیں کہ تقریباً 20% سے زیادہ ہیں، ان کے بچوں کے اوپر بڑے آپ کہہ لیں کہ برے اثرات مرتب ہوئے. بچوں کی جو نفسیات ہے وہ خاصی ڈسٹرب ہوئی. ایک بچہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ میری پڑوسی جو بچہ ہے ہندو، اس کے ساتھ لڑائی ہوئی، تو انہوں نے کہا آپ نے آ کر اپنے گھر میں بتایا نہیں؟ اس نے کہا میں نے نہیں بتایا. اس سے پوچھا گیا کیوں نہیں بتایا گیا، تو وہ کہتا ہے میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ اور بات بڑھ جائے، جھگڑا اور بڑھ جائے. یعنی بچے اس حد تک ڈرے ہوئے. پھر بچے یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کو ایک تھرڈ کلاس سٹیزن کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے. بچے کی والدہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہندو سکولز میں یا سکول جون سے ہیں وہاں پر جے شری رام کے نعرے لگوائے جا رہے ہیں. تو میں نے اسکول میں یہ کمپلینٹ کیا کہ آپ اللہ اکبر کا نعرہ بھی تو لگا سکتے ہیں. یہ صورتحال ہے انڈیا میں جو مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ. اور یہ صورتحال صرف مائنورٹیز میں مسلمانوں تک محدود نہیں ہے، یہ صورتحال میں آپ کو بتاؤں کہ سکھ ازم کے ساتھ بھی ہے، کرسچنس کے ساتھ بھی ہے، بدھوں کے ساتھ بھی ہے، جین مت کے ساتھ بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ یہ شدت پسند جو ہیں انڈیا کے، وہ اپنے ہی جو نچلے طبقات ہیں ان کو بھی بہت بری طرح سے رگیب ہیں. اور مسلمانوں کو تو انہوں نے پتہ نہیں کس طرح سے وہ ایک اچھوت بھی کہہ رہے ہیں، ان سے الگ بھی ہو رہے ہیں، ان کے اوپر وہ دباؤ بھی ڈال رہے ہیں. انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ پاکستان چلے جائیں انڈیا چھوڑ کر، اور پیرنٹس ان کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے یہاں پہ رہنا ہے، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا یہاں پہ رہنا جینا مرنا ہمارا اس کے ساتھ ہے. تو یہ جو صورتحال ہے، اب میں نے پہلے بھی ایک ولاگ میں یہ بات کی تھی کہ اس نے راہل گاندھی نے جو تقریر کی ہے انڈیا کے لوک سبھا میں، اس میں بھی یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ انڈیا میں جو مذہبی منافرت ہے اس کی شدت پائی جا رہی ہے مودی حکومت کے دور میں. دوسری طرف اگر ہم اپنی بات کریں تو پاکستان کے اوپر بھی بہت سارے ایلیگیشن آتے ہیں مذہبی بنیادوں پر کہ ہم بھی اپنی اقلیتوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کر رہے ہیں جس کا تقاضا کرتا ہے ایک مہذب معاشرہ. اور بدقسمتی سے ہوتا ہی یہاں پہ ایسا ہے کہ وہاں پہ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو تشدد ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے. یہاں پر بھی تشدد بعض اوقات اس شکل میں سامنے آتا ہے کہ ہم اپنے آپ کہہ لیں کہ مذہبی یا فرقہ وارانہ نظریات کی بنیاد پر دوسروں کو مار ڈالنے تک سے بھی گریز نہیں کرتے. یہ رویہ کم از کم اسلام کا رویہ نہیں، یہ رویہ کم از کم پاکستان کا رویہ نہیں، یہ رویہ کم از کم ہمارے معاشرے کے اخلاقیات کا رویہ. اور پاکستان کی تو تشکیل بھی کس سوچ کے تحت ہوئی تھی کہ انڈین مسلم یہ سوچ رہے تھے کہ وہ تعداد میں کم ہیں، اقلیت میں ہیں بر صغیر کے اندر، اور اگر وہ ہندوؤں کے ساتھ رہے تو ہندو اکثریت ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گی، جو کہ پہلے کر بھی نہیں رہی. تو انہوں نے اپنا الگ ملک بنایا. اس تجربے کی بنیاد پر جو مسلمان اکثریت ہے اس کو کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کم از کم اپنی جو اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ ایسا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے بارے میں بدگمان. نہ ہی اسلام یہ بات کہتا ہے کہ آپ غیر مسلم کے ساتھ نفرت کا رویہ اختیار کریں، یا آپ نان مسلم کو چھوت چھات کرا، یا آپ اپنی مذہبی سوچ کو کسی پر بھی مسلط کرنے کی کوشش کریں. سو یہ جو چیز ہے اس پر ہمارے علماء اکرام کو، ہمارے جو سماجی دانشور ہیں ان کو، ہمارے ذرائع ابلاغ کے جو ماہرین ہیں ان کو، والدین کو، اساتذہ کو، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے
اقتدار اور اختیار پر جو موجود لوگ اور ذمہ دار ہیں ان کو اس پر بہت سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا، اور ان مٹھی بھر لوگوں کو بالکل آپ کہہ لیں کہ ڈسکرج کرنا ہوگا، ان کو شکست دینی ہوگی، ان کی مینٹلٹی کو بھی شکست دینی ہوگی، جو پاکستان میں ایک تعصب کا، نفرت کا، عدم برداشت کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر. تھینک یو.